تک تمہارے ذمے ہے، جہاں جہاں بھی کفر رہے گا وہاں تمہیں اپنی کاوشیں دکھانی ہوں گی۔ اگر تم نے اس کے بارے میں کوئی کوتاہی برتی تو کل کو تم پکڑے جاؤ گے۔ یعنی وہ کام جو بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے، اے لوگوں اب تم میں سے تمہارے علماء نے کرنا، بلکہ تم نے کرنا۔ یہ بات سمجھ لو کہ ہندوؤں میں پریسٹ کلاس ہے جس کو برہمن کہتے ہیں، برہمن کا بیٹا برہمن ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں پریسٹ کلاس ہے جس کو پاپا اعظم کہتے ہیں، اور پاپا کا جو بیٹا یا تو پاپا ہوگا یا ان کی جو کمیٹیاں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں اور مقرر کرتی ہیں کہ پاپا کون ہوگا۔ اور ان کا وہ ظاہر ہے کہ وہ اولاد بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے یا کسی پاپا کی اولاد میں سے ہونا چاہیے، دوسرا نہیں بن سکتا۔ لیکن اسلام میں کوئی پریسٹ کلاس نہیں ہے، اس میں ہر آدمی اللہ کے ذمہ داریاں ادا کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے قابل عمل اور کے واجب العمل ہونے کو ثابت کرنا، اور علمی اعتبار سے اس کو فائز ثابت کرنا۔ جس طرح میری ذمہ داری ہے اس طرح پروفیسر صاحب کی ذمہ داری بھی ہے، جس طرح ایک سید کے بیٹے کی ذمہ داری ہے، یاد رکھو اس طرح خان کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، اسی طرح ایک ملک کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ ایک جلاہے کے بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہاں کوئی پریسٹ کلاس ہے ہی نہیں۔ اسے جن لوگوں کو ہم نے عزتیں دی ہیں یا جن کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، دیکھو وہ لوگ کسی سید کے بیٹے نہیں تھے۔ غزالی جلاہے کو کہتے ہیں، آپ نے نام سنا ہے امام غزالی کا کہ نہیں؟ ان کے سامنے عظمتیں جھکتی ہیں، لیکن وہ ایک جلاہے کے بیٹے تھے۔ جس نے سب سے پہلے قانون اسلامی کی کتاب لکھی فقہ کی، قدوری کے نام سے، وہ ہنڈیاں بنانے والا گھمار تھا۔ قدور ہنڈیوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو مفتی اعظم کہلایا اور جس کے فتوے کو تسلیم کیا جاتا تھا، اور جمعیت علماء ہند جیسے بڑے بڑے علماء اس کے سامنے جھکتے تھے، اور جمعیت علماء ہند کا پریزیڈنٹ بھی رہا، وہ مفتی کفایت اللہ تھے جو ایک نائی کے بیٹے تھے۔ ہمارے یہاں اپنے لاہور میں جس آدمی نے 40 سال تک قرآن کریم کا اس طرح درس دیا کہ ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا، سوائے اس کے وہ جیل میں چلا گیا ہو، وہ ایک سکھ کا بیٹا تھا، مولانا احمد علی صاحب۔ احمد علی سکھ کے بیٹے تھے۔ اور جس آدمی نے ریشمی رومال کی تحریک منظم کی اور جو 21 سال تک جلا وطن رہا ملک سے، وہ ان کا چچا خود سکھ سے مسلمان ہوا تھا، جن کو ہم مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کہنا یہ حضور نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جو کام بنی اسرائیل کے نبی کیا کرتے تھے، اب وہی ڈیوٹی میرے امت کے علماء کی ہے۔ اور علماء کون ہوں گے؟ جو ظاہر قرآن و سنت کو سیکھ لیں گے، وہ اس کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ایسی ذمہ داریاں دو طرح کی ہیں کہ یا تو علماء خود آدمی عالم بنے اور یا علماء کو سپورٹ کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے، وہ دین کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ آج کام امت مسلمہ کا ہے، وہ ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، کیونکہ نبی کوئی آنے والا نہیں تھا۔ اس کے بارے میں اب اس کے دلائل کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں ایک تجربہ ہو چکا ہے اور کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، ہمارے ملک میں بھی نبوت کا جاری دعویٰ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا اور اسے 90 سال تک کھڑا رچائے رکھا۔ ایک وقت آیا کہ یہاں ہمارے پارلیمنٹ نے بالآخر فیصلہ کیا 1974 میں، اور ان کو اقلیت قرار دے کر کافر ثابت کیا، اور ایک بڑا مارکا رہا پارلیمنٹ میں۔ ایک طرف مسلمانوں کے علماء تھے، دوسری طرف ان کی پوری دانش کھڑی تھی، ان کا سارا علم موجود تھا، اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ مرزا صاحب نے تو نبی ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا، آپ غلط کہتے ہیں، وہ مجدد تھے، وہ یہ تھے، وہ تھے۔ لیکن بالآخر تحریری طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی تو پارلیمنٹ جو بات سننے کی روادار نہیں تھی، بالآخر کو فیصلہ کرنا پڑا کہ جیسے باقی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں، کیونکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جو ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا ہے۔ اب اس کے دلائل کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ہم جب شرعی طور پر کسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہوتی ہے؟ قرآن کریم۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم سے پوچھا جائے وہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں یوں تو 200 کے قریب آیتیں موجود ہیں جس میں ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، لیکن جس میں بالکل واضح طور پر کہا گیا آپ کو خاتم النبیین، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا سیاق و سباق سمجھ لیجیے، پھر میں اس بارے میں کچھ باتیں کہتا ہوں۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ تھے، چنانچہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، حالانکہ وہ حارثہ کے بیٹے تھے۔
لیکن ایک وقت تھا کہ وہ اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، یہ اسی نام سے پکارے جاتے تھے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ لوگوں منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے،